زمانے میں ایک سرسبز و شاداب بادشاہی میں جو لڑکتی ہوئی پہاڑیوں اور چمکتی ہوئی ندیوں کے درمیان بسی ہوئی تھی، وہاں ایلرا نام کی ایک نوجوان ملکہ رہتی تھی۔ اس کا دور اس کے والدین کی المناک موت کے سائے میں شروع ہوا، لیکن وہ اپنے لوگوں کے لیے امید اور خوشحالی لانے کے لیے پرعزم تھی۔ اپنی مہربانی اور معصومیت کے لیے ملک بھر میں مشہور ملکہ ایلرا کا دل اس کے دائرے میں بہتے ہوئے کرسٹل صاف پانی کی طرح صاف تھا۔ ایلرا صرف 18 سال کی تھی جب تخت پر بیٹھی تھی۔ اس کی زمرد کی آنکھیں تجسس اور شفقت سے چمک رہی تھیں، اور اس کی سنہری بال سورج کی روشنی کے دریا کی طرح بہتے تھے۔ اپنی جوانی کے باوجود اس نے اپنے آپ کو ایک فضل کے ساتھ اٹھایا جس نے اس کی عمر کو جھٹلایا۔ بادشاہی کے لوگ اسے پسند کرتے تھے، نہ صرف اس کی خوبصورتی کے لیے بلکہ اس کی فلاح و بہبود کے لیے اس کی حقیقی فکر بھی کرتے تھے۔ خزاں کی ایک کرکراہ صبح، جیسے ہی پتوں نے زمین کی تزائن کو سرخ اور سونے کے رنگوں میں پینٹ کیا، ایلرا نے قلعے کی دیواروں سے آگے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے مضامین کو درپیش جدوجہد کی کہانیاں سنی تھیں اور انہیں خود دیکھنا چاہتی تھی۔ سادہ کسانوں کے لباس میں وہ اپنی وفادار نوکرانی لیلا کے ساتھ اپنے بیلوں میں عظیم محل سے باہر نکل گئی۔ وہ جب ہلچل سے بھرے بازار میں گھوم رہے تھے، ایلرا اپنے ارد گرد کی زندگی کی رونقوں سے متاثر ہوئی۔ تاجروں نے اپنے سامان کو ہاک کیا، بچے ہنستے اور کھیلتے تھے، اور تازہ پکی ہوئی روٹی کی مہک ہوا میں بھر جاتی تھی۔ پھر بھی خوشحالی کے درمیان ایلرا نے کسانوں کے تھکے ہوئے چہروں اور بھکاریوں کے پھٹے ہوئے کپڑوں کو بھی دیکھا، اور ان کا دکھ دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ بازار کے ایک پرسکون گوشے میں ایلرا کا سامنا ایک بوڑھی عورت سے ہوا جو سیب کی ایک بھاری ٹوکری اٹھانے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ملکہ مدد کے لیے آگے بڑھی۔ جب وہ اکٹھے چل رہے تھے تو عورت نے فصل کی خرابی اور سردیوں کی بڑھنے کے بارے میں اپنی پریشانیاں بتائیں۔ ایلرا نے غور سے سنا۔ اپنے لوگوں کی مدد کرنے کا اس کا پرعزم ہر لفظ کے ساتھ مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے۔ جب ایلرا نے مملکت میں اپنی خفیہ سیر کو جاری رکھا، اس نے اسکولوں کا دورہ کیا، کھیتوں میں مدد کی اور خاندانوں کے ساتھ ہاتھ بٹایا۔ اس نے ان کے خوابوں اور خوف کے بارے میں سیکھا، اور ہر ملاقات کے ساتھ اس کی سمجھ گہری ہوتی گئی۔ ملکہ کی معصومیت کوئی رکاوٹ نہیں تھی بلکہ طاقت کا ذریعہ تھی جس سے وہ دنیا کو تازہ آنکھوں اور ہمدردی سے بھرے دل کے ساتھ دیکھ سکتی تھی۔ ایک دن بادشاہی کے کنارے پر جنگل کی تلاش کے دوران ایلرا اور لیلا ایک چھپے ہوئے گاؤں سے ٹھوکر کھا گئیں۔ باہر کے لوگوں سے ہوشیار دیہاتی شروع میں انہیں شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تاہم ایلرا کے نرم رویے اور حقیقی دلچسپی نے جلد ہی انہیں جیت لیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ بادشاہی کے ساتھ دیرینہ تنازع کی وجہ سے تنہائی میں رہ رہے تھے۔ اس دراڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے پرعزم ایلرا محل واپس آئی اور اپنی کونسل کو طلب کیا۔ اس نے کئی اقدامات کی تجویز پیش کی جس کا مقصد اتحاد کو فروغ دینا، گاؤں اور بادشاہی کے درمیان اعتماد کی بحالی ہے۔ اس کے مشاہیر اگرچہ اس کے آئیڈیالزم پر شک کرتے تھے، لیکن اس کے جذبے سے متاثر ہوئے اور اس کے منصوبے کی حمایت کرنے پر راضی ہو گئے۔ ایلرا کی کوششوں کا نتیجہ نکلا۔ ایک زمانے میں الگ تھلگ رہنے والے گاؤں اس کی سلطنت کے ساتھ دوبارہ جڑنے کے ساتھ ہی پنپنے لگے۔ تجارتی راستہ دوبارہ کھل گئے، ثقافتی تبادلے دونوں برادریوں کو تقویت بخشی۔ ملکہ کی معصومیت، لوگوں کی بھلائی پر اور اس کے اٹل یقین کے ساتھ ایک ایسی تبدیلی آئی تھی جسے بہت سے لوگوں نے ناممکن سمجھا تھا۔
جیسے جیسے سال گزرتے گئے ملکہ ایلرا کے دور کو سنہری دور کے نام سے جانا جانے لگا اور اس کی بادشاہی اور اس کی ہمدرد قیادت میں پروان چڑھی اور اس کے لوگ خوشحال ہوئے۔ اس کی معصومیت کمزوری سے دور اور اس کی سب سے بڑی طاقت ثابت ہوئی۔ اس نے ایک بہتر دنیا کا خواب دیکھنے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی ترغیب دی۔ اپنی زندگی کے دھندلے وقت میں ایلرا نے تشکر سے بھرے دل کے ساتھ اپنی محبوب بادشاہی کی طرف دیکھا۔ اس نے بہت سے چلچلوں کا سامنا کیا تھا، لیکن رحم دلی اور انصاف پر اس کا غیر متنزل یقین اسے گزر چکا تھا۔ اس کی میراث امین، خوشحالی اور معصومیت کے پائیدار طاقت میں سے ایک تھی، اور اس طرح معصوم ملکہ لڑکی کی کہانی جس نے اپنے دل کی پاکیزگی کے ذریعے اپنی سلطنت میں روشنی ڈالی، نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ امید کی کرن اور معصومیت اور ہمدردی میں پائی جانے والی طاقت کی یاد دہانی ہے۔